بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 196، آیت نمبر 220۔ یہ تدبیر منزل کا 5واں قانون ہے، جس میں اصلاح یتامہ کا مسئلہ ہے کہ یتیم کے مال اور یتیم کے نفس کے بارے میں اصلاح اور خیرخواہی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، اس کے مال کا خیال کیا جائے، اس کی جان کا خیال کیا جائے اور اس کے ساتھ زیادتی سے بچا جائے۔ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے فی الدنیا والآخرہ، یہ اس بعد والی آیت کے ساتھ ہے، اور لعلکم تتفکرون پر پہلی آیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بعد میں یتیم کا جو مسئلہ ہے کہ یتیم کے مال کی خیرخواہی اور اصلاح اس کے ساتھ اس کا مضمون رکھتا ہے کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچ کرو، مانا تتفکروا فی الدنیا، دنیا میں یتیم کے مال کے بارے میں اصلاح کی سوچ اور فکر رکھنا، کہ دنیا کے اندر یتیم کا مال جو ہے اس کے بارے میں فساد کی نیت نہ رکھنا کہ اس کو کھا جاؤں، اس کو غلط استعمال کروں، بلکہ یتیم کے مال کے بارے میں یہ نیت اور یہ ارادہ رکھیں اور یہ سوچ اور فکر رکھیں کہ اس کی اصلاح اور اس کو بڑھانے کا خیال ہو۔ والآخرت، اور اس طرح سوچ رکھیں آخرت میں بھی یتیم کے مال کے اور نفس کے بارے میں کہ کہیں اگر یتیم کے مال میں زیادتی کی تو آخرت میں اس کی گرفت اور سزا ہوگی، اس سے بھی ڈرو کہ یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور نہ یتیم کے مال کے ساتھ کی جائے، ورنہ اس میں سوچ سے کام لینا آخرت میں سزا ہوگی۔ تو اس لیے یہ بعد والی آیت کے ساتھ یہ جملہ مضمون مناسب ہے۔ یہ سوال بھی صحابہ اکرام سے ہوا، کیونکہ صحابہ اکرام تو بہت احتیاط کرتے تھے اور بہت محتاط تھے شریعت کے معاملے میں۔ جب بھی اس سے پہلے سورہ اسراء کے اندر ہے اور سورہ انعام کے اندر ہے لا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو وہ مکی صورتیں تھیں۔ تو صحابہ اکرام یتیم کے مالوں سے اتنا بچتے تھے کہ ان کے لیے الگ کھانا پکاتے تھے اور اپنے لیے الگ پکاتے تھے۔ اسے بڑی مشقت اور تکلیف ہوتی تھی کہ ایک یتیم لڑکا ہے، دو ہے یا بچیاں ہیں، تو ان کے لیے کھانا الگ پکایا، پھر اپنے بچوں کے لیے الگ پکایا، اور اسے الگ پکانے میں بڑی تکلیف۔ پھر یتیم کا کھانا بچ گیا تو وہ روٹی کبھی ضائع ہو جاتی تھی تو وہ بھی ان کے لیے تکلیف بنی۔ تو انہوں نے اس سے پھر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا کہ اس میں کیا اجتہاد اور سوچ کریں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کیوں نہیں لیتے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی آسان حکم ہو یا تفصیل معلوم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یتیم کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، یہ ان کے اپنے نفس کے بارے میں اور ان کے مال کے بارے میں، کہ ان کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ان کو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر پکایا اور کھایا جائے یا الگ الگ کیا جائے، یہ جو ہماری ترتیب چل رہی ہے یہی ٹھیک ہے یا اس میں اختلاط اور ملانا جائز ہے یا نہیں۔ اصل جو ان کا سوال تھا اس اختلاط کے بارے میں۔ دو صورتیں ہیں یہاں پر کہ اب یتیم کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ اختلاط ملا کر کھائیں، اور یا یہ ہے کہ یتیم کے مالوں کو اپنے مال سے الگ کریں اور جدا جدا کر کر کھائیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے جواب نہ اس بات کی صورت میں دیا ہے نہ نفی کی صورت میں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ملا کر کھاؤ، کیونکہ اگر یہ حکم دیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کی نیت میں فساد تھا اور خرابی تھی اور وہ یتیم کا مال کھانا چاہتے تھے، تو وہ جب ان کو حکم ہوتا ملا کر کھاؤ تو وہ خوش ہوتے اور اس سے یتیم کا مال کھا جاتے۔ اور یہ حکم بھی نہیں دیا کہ ملاؤ مت بلکہ الگ الگ پکاؤ، اس میں کیونکہ بڑی تکلیف اور مشقت ہے۔ تو ایک درمیانی صورت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے، قل کہہ دیجئے اصلاح مانا خیر خواہی، لہم ان کے لیے، یتیموں کے لیے، یعنی یتیموں کے مال کی خیر خواہی اور یتیموں کے نفس کی خیر خواہی،
اس میں اصلاح، جوڑ اور خیر کا ارادہ رکھا جائے، خیر، یہ بہتر ہے۔ تو اب آپ پر چھوڑا ہے ہم پر کہ آپ دیکھیں کہ ملانے میں بہتری ہے تو پھر ملا کر پکایا جائے، اور اگر الگ پکانے میں بہتری ہے تو اس کو دیکھا جائے، اور ملا کر پکایا جائے خلط اختلاط کی صورت میں، تو اس میں دیکھا جائے کہ یتیم کتنے ہیں اور میرے بچے کتنے ہیں۔ یہ چیز آپ کی فکر اور سوچ پر اللہ نے چھوڑی ہے، اور آپ کی نیت پر چھوڑی ہے کہ آپ کے نیت میں اصلاح کا ارادہ ہے یا آپ کی نیت میں فساد کا ارادہ ہے۔ تو اصلاح ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اجر دے گا، اور اگر فساد ہو تو اللہ سزا دے گا۔ وہ تیسری صورت ذکر کی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کہ اگر یہ اصل مقصودی جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ان کے مال کو ملانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں حکم دیا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ ملا کر کھانا کھاتے ہو، مال کو کھانا اکٹھا مل کر پکاتے ہو یا مال میں اکٹھا کرتے ہو، تو فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ بھی انسان اپنے کاروبار میں شرکت کرتا ہے اور کھانے پکانے میں یا پہننے میں یا رہائش میں، لیکن حساب رکھا جاتا ہے۔ ہر بھائی کے ساتھ بھی حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو یہ یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، معنی یہ ہے کہ ان کا حساب رکھو، اپنا حساب بھی رکھو، ایسا نہیں کہ ان کا مال کو زیادہ استعمال کرو اور اپنا کم کیا جائے، اس چیز کا خیال کیا جائے، اور اختلاط کی اجازت ہے۔ یتیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو احکامات بھیجے ہیں اور بہت ترغیب دی ہے، اس کے مال کی خیرخواہی کی، اس کے نفس کی خیرخواہی کی، اس کے ساتھ اچھائی کی، قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو جاری کیا ہے، اور جہاد ان پر لازم قرار دیا، اور ہر دور میں جہاد رہے گا، اور جب جہاد رہے گا تو لوگ جہاد میں مجاہدین میں اکثر شرکت کریں گے، مجاہدین بنیں گے تو وہ شہید ہوں گے، تو شہادت زیادہ ہوگی تو یتیم بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یتیموں کے ساتھ اگر خیرخواہی اور اصلاح کا پیغام نہ دیا جائے، تاکیدات کے ساتھ حکم نہ دیا جائے، تو لوگ جہاد سے نفرت کریں گے، لوگ جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یتیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ احکامات بھیجے ان کی اصلاح اور خیرخواہی کے بارے میں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ جو یتیم کے مال کو استعمال کرتا ہے تو وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتا ہے، لیکن اس کا ارادہ جو ہے وہ نقصان کا ہے۔ یتیم کے مال کھانے کا ارادہ ہے، اس کے مال کو خلط ملط کر کے اور گول مول کر کے کھانا مقصد ہے، یہ ہے مفسد آدمی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو مال کو ملاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یتیم کا مال کاروبار، دکان ہے یا مارکیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اپنے مال کے ساتھ مل کر اس کو تجارت میں لگایا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس میں اس کے لیے زیادہ فائدہ ہے، اس کا مال بڑھتا جائے گا، تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ ملانے میں فائدہ ہے، یا یہ کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے الگ مزدور رکھے جائیں، الگ نظام چلایا جائے، اس کا مال بڑھے گا تو الگ کاروبار میں زیادہ فائدہ ہے، یہ مصلح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی، یعنی جو فساد کی نیت رکھتا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، لہذا اس کو اللہ سزا دے گا، اور جو اصلاح کی نیت رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلمو کے صلے میں جب من آتا ہے تو یہ جدائی کے معنی میں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ جانتا ہر ایک کو جدا جدا، یعنی مفسد کو مصلح سے جدا کر سکتا، جانتا اللہ تبارک۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو لعنتکم، تمہیں تکلیف میں اور مشقت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی تکلیف اور مشقت میں یہ ہے کہ اللہ یہ حکم بھیج دیتا ہے کہ یتیم کا مال الگ کرو، اپنا مال الگ، اس کے لیے کھانا بھی الگ پکاؤ، اس کے لیے رہائش، اس کے لیے کپڑے الگ اور اپنے لیے الگ، تو اس میں بڑی مشقت اور تکلیف ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختلاط کی اجازت دی اور آسان کر دیا تمہارے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، مانا سختی کا حکم دے سکتا ہے، اور حکیم، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے سخت حکم نہیں دیا، نرم دیا ہے، اور تمہیں اختلاط کی اجازت دی ہے، اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ عنت اصل میں کہتے ہیں مشقت کو، اور تعنت کہتے ہیں سوال کے اندر بہت سختی کرنا، ضد اور ہٹ درمی کے اوپر، تو عنت مشقت کو کہتے ہیں۔ اور عنت کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک ہڈی ٹوٹ جائے اور ٹوٹ جانے کے بعد اس کا علاج معالجہ کیا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ ٹوٹ جائے، تو جب وہ دوبارہ ٹوٹتی ہے تو اس کی تکلیف اور درد زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آنتکم کا معنی ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں سخت تکلیف اور مشقت میں ڈال دے،
معنی یہ ہے کہ پابندی لگا دے کہ بالکل اس کی کسی چیز کو اپنے مال کے ساتھ ملانا نہیں ہے، خلط کی اجازت نہیں، تو بڑا ہی مشکل ہوگا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ نے یہ احکام بھیجے ہیں، لہٰذا یتیم کے بارے میں خیر خواہی کا معاملہ رکھنا ہے، نیت کو صاف رکھنا ہے، اس کی نفس کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں۔